بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ غسل خانے کے اندر باتیں کرنا کیسا ہے، کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ کہتے ہیں کہ جو غسل خانے کے اندر باتیں کرتا ہے تو اس کے رزق کے اندر تنگی ہو جاتی ہے۔ تو اس بارے میں آپ وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں پیارے بھائی، غسل خانے کے اندر باتیں کرنے کے حوالے سے شریعت کے اندر کوئی بھی ممانعت وارد نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی بات کہ جو بھی غسل خانے کے اندر کوئی باتیں کرے گا اس کا رزق تنگ ہوگا یا یہ نقصان ہوگا، اس طرح کی کوئی بات بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہوتی۔ البتہ غسل خانے کے اندر باتیں کرنے کے حوالے سے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 1840 نمبر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن حنین رحمہ اللہ، جو کہ ایک تابعی تھے، ان کو بھیجتے ہیں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غسل محرم کے حوالے سے پوچھنے کے لیے کہ آپ یہ پوچھ کے آئیں کہ احرام والا بندہ کیسے غسل کرے گا، کیسے سر دھوئے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جاتا ہوں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو لکڑیوں کے درمیان غسل کر رہے تھے۔ میں نے جا کے ان کو سلام کیا۔ جب میں نے ان کو سلام کیا تو چونکہ انہوں نے کپڑا تو پہلے سے ڈالا ہوا تھا، تو انہوں نے اپنا کپڑا جو تھا وہ اوپر اپنے سینے تک کر لیا۔ تو جب سینے پر کیا اس کے بعد انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور سلام کا جواب دینے کے بعد میں نے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں سر ایسے دھویا کرتے تھے کہ اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ سر کے آگے سے پیچھے طرف لے جاتے اور پیچھے سے آگے کی طرف لے کے جاتے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس سے واضح طور پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ غسل خانے کے اندر باتیں کرنا چاہتا ہے، یعنی اس نے کوئی بات کرنی ہے ضروری بات، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، اس میں کوئی گناہ، کوئی ممانعت یا ایسا کچھ بھی وارد نہیں ہوا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔